یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ احکام الہی پڑھتے تو تھے، تورات میں احکام الہی پڑھتے تھے، اور حکم کو مکمل طریقے سے نافذ کرتے تھے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے. کس پر نافذ کرتے تھے؟ غریبوں پہ نافذ کرتے تھے. جو لوگ غریب ہیں نا، اس میں سے کسی سے غلطی ہو گئی، جیسے ہمارے گورنمنٹس نہیں کرتے آج. ہماری گورنمنٹس کیا کرتے ہیں؟ جتنے ایم پیز اور ایم ایل ایز اور منسٹرز اور جتنے طاقتور افراد رہتے ہیں، وہ لوگ پوری قوت کے ساتھ ایک عام اور غریب آدمی کے اوپر جو ہے قانون نافذ کرتے ہیں. ایسا کر دیا ہے یہ سزا ہوگی، ایسا کر دیا یہ سزا ہوگی، اتنا ٹیکس پے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے عام آدمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور جب خود کا معاملہ آتا ہے تو اتنے ایگزمپشنز ہوتے ہیں، اتنے چوریاں ہوتی ہیں، اتنے دھاندلیاں ہوتی ہیں. ویسے لا کے ذریعے ایگزمپشنز خود کے لیے نکال ہی لیتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی پھر چوریاں، دھاندلیاں، بےمانیاں سب کچھ کر لیتے ہیں. یہ بنو اسرائیل کا طریقہ تھا. یہ بنو اسرائیل کا طریقہ، ان کے علماء کا طریقہ. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غریبوں پر شریعت پوری قوت سے نافذ کرتے تھے، اور جب خود کا مسئلہ آتا تھا تو احکام لوگ کو بتاتے ہی نہیں تھے، یا احکام کو بدل دیتے تھے. احکام کو بدل دیتے، جھوٹ بتا دیتے تھے، یا جو سچ ہے اس کو بتاتے ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اس کو غیب کر دیتے. یعنی منمانی کرتے تھے، منمانی کرتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اور لکھ دیتے تھے بھی. یعنی قرآن کریم جب تورات لکھی جاتی تھی تو اس میں بیچوں میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے شرح کے نام پہ، تشریح کے نام پہ کچھ بھی ایسے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے، بعد میں اسی کو تورات ہے بول کر چلا دیتے تھے. یہ تحریف جو ہوتی تھی نا، تحریف ایک دم چینج نہیں ہوتا، تحریف میں آہستہ آہستہ تبدیلی لاتے تھے. اس لیے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جب قرآن کریم لکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں حدیث شریف لکھنے پر بھی بین لگا دیے تھے. قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث شریف بھی نہیں لکھا جا سکتا تھا، بالکل سختی سے منع کر دیے تھے کہ حدیث شریف نہیں لکھنا قرآن کے ساتھ، کیونکہ پھر آگے چل کر یہ مکس ہونے اور لوگوں کو شبہات پیدا ہونے کے امکانات ہوتے. تو اس کی حفاظت کا مکمل انتظام ہوا. جی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظامات ہے کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حکم فرمایا، اور امت جو ہے اس منہج پر عمل کرتے چلے گئی، عمل کرتے چلے گی. جب قرآن جمع ہو گیا، پختہ ہو گیا، اور سب کو یقین ہو گیا، اور حفاظ آ گئے، اور اتفاق ہو گیا، اور اجماع ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں تشریحات ایڈ کریے، اس میں تفسیریں ایڈ کریے، اس کے اوپر حاشیے لکھیے، اس کے اوپر کیا کیا کرنا ہے اب اس کے بعد اب کر سکتے ہیں. کیونکہ اب کتنا بھی لکھ لو قرآن کے اندر کوئی ایک سنگل لیٹر بھی اس کے اندر اضافہ کرنے کا یا کم کرنے کا کوئی امکان آج باقی نہیں رہا. ورنہ اس سے پہلے جب تک وہ شور نہیں ہوگا کہ یہی ہے قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس وقت تک جو ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے فٹ نوٹ کے طور پر، قرآن کے حواشی میں، اطراف میں، یا قرآن کے بیچ میں بین السطور لائنز کے جو ہے بٹوین دا لائنز جو ہے کچھ بھی لکھنے اور اشاریے بنانے کی اجازت قدیم زمانے میں، ابتدائی زمانہ میں بالکل نہیں تھی. قرآن کریم کی حفاظت تاکہ اس طرح سے نہ ہو جائے جس طرح سے تورات والوں نے اپنی کتاب کو ضائع کر دیا.